الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربه أن يطلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے پیغمبران اسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں، دوستو، اسلامی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ممبر ہوا ہوں وہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی سیرت۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ ان کی شادی سب سے پہلے حضرت خنیس بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔
پر زندگی ساتھ نہ دی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں یا غزوہ بدر میں ایک زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔ تو اس طرح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں۔ اس وقت عمر ان کی صرف 19 سال تھی۔ باپ کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ بیٹی ابھی جوان ہے، ان کی دوسری شادی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے رشتہ مانگا اور یہ کہا کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کی شادی آپ کے ساتھ کر دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر کو بڑی تکلیف لاحق ہوئی کہ میں نے رشتہ پیش کیا تو خاطر خواہ کوئی جواب نہیں دیا۔ چنانچہ پھر اس رشتے کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ ابو بکر، میں اپنی بیٹی حفصہ کی شادی آپ سے کر دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر کو اور زیادہ تکلیف ہوئی کہ ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی حفصہ کا رشتہ پیش کیا، پر ان دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا، وجہ کیا ہے؟ چنانچہ اس رشتے کو لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی حفصہ کا رشتہ عثمان بن عفان اور ابو بکر صدیق کے سامنے رکھا، لیکن ان دونوں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ تو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، حفصہ کی شادی عثمان سے بہتر شخصیت سے ہونے والی ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں حفصہ آنے والی ہے اور عثمان کی شادی حفصہ سے بہتر لڑکی سے ہونے والی ہے۔ مراد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم سے ان کی شادی ہونے والی تھی۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگتی ہے، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ امہات المؤمنین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتی ہیں، احادیث رسول ریکارڈ کرتی ہیں اور امت محمدیہ تک پہنچاتی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک مثال حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے بھائی عبداللہ بن عمر یہ خواہش کرتے تھے کہ ہر کوئی خواب دیکھتا ہے، سپنا دیکھتا ہے، سپنا دیکھنے کے بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواب کا ذکر کرتے ہیں اور آپ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ خواہش ہوئی کہ کاش کہ میں بھی اگر کوئی خواب دیکھتا، سپنا دیکھتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کی تعبیر پوچھتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر مسجد نبوی میں سو رہے ہوتے ہیں
اور یہ خواب دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے آئے، انہیں اٹھا کر لے گئے اور جہنم کا دیدار کرایا، اور وہ دونوں فرشتے یوں بول رہے تھے کہ اور آگے چلو۔ میں ڈر گیا کہ سامنے جہنم ہے، اور یہ دونوں بول رہے ہیں کہ اور آگے چلو۔ چنانچہ اتنے میں بیدار ہو گیا۔ اس خواب کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کر نہ سکا، لیکن اپنی بہن حفصہ کے سامنے کیا اور یہ کہا کہ اس خواب کی تعبیر ضرور پوچھ لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چنانچہ حضرت حفصہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر تو نہیں بتلائی۔ کسی خواب کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلحتاً یعنی بھلائی کے طور پر نہیں بتلاتے تھے، اور کسی خواب کی تعبیر یعنی خواب کا مطلب بتلا دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے خواب کی تعبیر نہیں بتلائی، اور یوں کہا کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل۔ سنو اے حفصہ، عبداللہ بن عمر بہترین آدمی ہے، لیکن ان کی بہتری میں، ان کی عبادت میں، ان کی دینداری میں، ان کی پرہیزگاری میں اور ان کے تقوی میں اور 4 چاند لگ سکتا ہے اگر یہ رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگ جائیں۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر کو یہ بات بتلاتے ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ عبداللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری خواب کی تعبیر کچھ اس طرح سے بتلایا ہے۔ اس دن سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تہجد کی نماز کبھی بھی ترک نہیں کیا، کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کس طرح سے کرتے تھے، ذرا تصور کریں کہ نبی نے جب یہ بتلا دیا کہ عبداللہ یقیناً بہترین آدمی ہے، لیکن اگر یہ رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگ جائیں تو ان کی عبادت میں اور 4 چاند لگ سکتا ہے، تو اس کے بعد سے حضرت عبداللہ بن عمر نے کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتی تھی اور امت کو بانٹتی تھی اور امت کو سکھلاتی تھی۔ اسی طرح سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں ایک بہت بڑی آزمائش آئی تھی جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ وہ یہ آزمائش آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو ایک مرتبہ طلاق رجعی دے دی تھی، یعنی ایک طلاق دی تھی، اور طلاق دینے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات بتلائی تھی، یعنی ایک پوشیدہ بات بتلائی تھی، اور نبی نے یہ کہا تھا کہ اس بات کو کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے غلطی ہوتی ہے، اس بات کو دوسروں کو بتلا دیتی ہیں۔ نبی کو خبر لگتی ہے کہ حضرت حفصہ نے اس بات کو دوسروں کو بتلا دی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور حضرت حفصہ کو طلاق دے بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر لگتی ہے کہ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر کے آنے سے پہلے جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور رب العالمین کا پیغام سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت حفصہ کو اپنی زوجیت میں دوبارہ لے لیں، اور یہ کہتے ہیں فراجع
یا ایھا النبی، اے نبی آپ رجوع کر لیں، فإنها صامۃ وقوامۃ وزوجتک فی الجنہ، اے نبی آپ حفصہ کو اپنی زوجیت میں دوبارہ لے لیں، اپنے نکاح میں دوبارہ لے لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا یقیناً روزہ رکھنے والی ہے، تہجد کی نماز پڑھنے والی ہے، ان کے اندر دوسری عبادتیں کوٹ کوٹ کر بھری پڑی ہیں، یقیناً یہ متقیہ ہیں، یقیناً یہ پرہیزگار ہیں، یقیناً یہ اللہ والی ہے۔ آپ رجوع کر لیں اور یہ سنیں، جس طرح سے آپ کی بیوی دنیا کے اندر ہیں، اسی طرح سے یہ جنت کے اندر بھی آپ کی بیوی بن کر رہنے والی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اس واقعہ سے یہ نصیحت ملتی ہے، یہ عبرت ملتی ہے کہ اگر ہمارے اندر دینداری ہو، پرہیزگاری ہو، اور اسی طرح سے رب العالمین کی عبادت ہمارے دل و دماغ کے اندر گھس جائے، داخل ہو جائے، تو ہماری اولاد کو بھی اس کا فائدہ ضرور ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو دوبارہ اپنی زندگی میں لائے، دو وجہ تھی۔ نمبر ایک، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا دیندار تھی، روزہ رکھنے والی تھی، رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنے والی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے والد محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے آدمی تھے، دیندار تھے، اللہ والے تھے، تو حضرت حفصہ کی عبادت اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت، ان کی عبادت کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی نے دوبارہ واپس لے لیا۔ اگر ہم دیندار بن جائیں، ہم اللہ والے بن جائیں، تو اس کا فائدہ ہماری اولاد کو بھی ہوتا ہے۔ یقیناً ہماری زندگی میں اس طرح کا نمونہ اور اس طرح کی مثال ضرور پیش آئی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے تصور کیا ہوگا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ اس طرح سے بھی پیش آئے تھے کہ اللہ کے نبی نے اپنی تمام ازواج مطہرات سے ایلا کر لیا تھا، یعنی ایک مہینہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں سے الگ ہو گئے تھے، الگ ہو گئے تھے۔ ساری بیویاں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اے نبی، سارے مرد اپنی اپنی بیویوں کو زیادہ کچھ خرچہ پانی دیا کرتے ہیں، لیکن آپ ہمیں بالکل کم دیتے ہیں، لہذا زمانے کے اعتبار سے اور وقت اور حالات کے اعتبار سے ہمیں بھی زیادہ کچھ خرچہ پانی دیا کریں، تاکہ ہم بھی عیش کر لیں، تاکہ ہم بھی دنیا کے مزے لوٹ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم اٹھائی کہ کسی بھی بیوی کے ساتھ ایک مہینے تک نہ تعلق رکھوں گا، نہ ہی بات چیت کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی کے اندر، نماز پڑھنے کے بعد سیدھے اپنے روم میں چلے جاتے تھے، نہ کسی سے گفتگو کرتے تھے، نہ کسی سے کلام کرتے تھے۔ ذرا سنیں، مدینہ منورہ کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو نبی رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، رب العالمین کے قاصد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ طرح طرح کی عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھا ہوا ہے۔ جب خرچہ پانی دے نہ سکا تو ساری بیویوں کو انہوں نے طلاق دے دی ہے۔ یہ کس نے افواہ پھیلائی تھی؟ منافقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ سازش رچی تھی تاکہ آپ کی شخصیت میں آنچ آ جائے اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ نفرت کرنے لگ جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب کو بڑا غصہ آیا، منافقوں کی بات حضرت عمر بن خطاب کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی، اور انہوں نے یہ ٹھان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور پوچھوں گا کہ معاملہ کیا ہے، پر ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس معاملے کے تحت گفتگو کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نماز پڑھتے تھے اور سیدھے روم میں چلے جاتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک دن ٹھان لیا کہ نبی سے ضرور پوچھوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روم کے اندر انٹری کرتے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب اجازت طلب کرتے ہیں روم میں آنے کے لیے، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ اجازت طلب کی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ آپ کی محتاجی اور آپ کے فکر و فاقہ کو دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دھاڑے مار مار کر رونے لگتے ہیں۔ یعنی آئے دن جو ہم حدیث یہ سنتے ہیں کہ وہ نبی جو تمام لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کے جسموں پہ، ان کے بدن پہ حشیر کی نشانی تھی، یعنی چٹائی کی نشانی لگ جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھے، حضرت عمر نے آپ کے جسم پر نشانی کو دیکھ کر رونے لگے اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کا حال یہ ہے، وہ لوگ بڑے مالدار ہیں، ان کے لیے دنیا تو اللہ رب العالمین نے پھیلا دیا ہے، طرح طرح کی نعمتوں میں وہ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، رب العالمین نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، لیکن آپ کی محتاجی اور آپ کی فکر و فاقہ کو دیکھ کر ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے اور رونا آتا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، فرمایا کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے اے عمر، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی؟ قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا ہو جائے اور آخرت ہمارے لیے ہو جائے، یعنی آخرت کی نعمتیں اور جنت کی نعمتیں ہم جیسے مسلمان کے لیے ہو جائے، اور دنیا کی نعمتیں قیصر و کسریٰ ناپاک انسان کے لیے ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے نبی، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہمارے لیے اس قدر نہ پھیلا دی جائے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت میں اللہ کی عبادت میں کسی طرح کا ہمارے اندر خلل آ جائے اور ہم اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر سکے۔ پھر حضرت عمر نے مقصد کی بات کی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، پوچھنا یہ ہے، مدینہ منورہ کے اندر یہ افواہ پھیل گئی ہے کہ آپ نے ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، میں نے کسی بھی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے، کسی بھی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سننا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، کیا میں اس بات کو مدینہ منورہ کے اندر اعلان کر دوں؟ آپ کی طرف سے اگر اجازت ہو تو میں منافقوں کو اور اسی طرح سے دوسرے لوگوں کو میں بتلا دوں کہ اللہ کے نبی نے کسی بھی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی اجازت دیتے ہیں۔ اجازت دینے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے اندر یہ بتلاتے ہیں کہ اے سنو منافقو، اللہ کے نبی نے کسی بھی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے، تم لوگوں نے جو افواہ پھیلائی ہے یہ غلط افواہ پھیلائی ہے۔ چنانچہ 29 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے تمام ازواج مطہرات سے ملتے ہیں تو ازواج مطہرات کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی، آپ نے 1 مہینے کی قسم اٹھائی تھی کہ کسی بھی بیوی سے کلام نہیں کروں گا، بات نہیں کروں گا، لیکن ابھی تو 29 دن ہی ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو، مہینہ 30 دن کا بھی ہوتا ہے اور 29 دن کا بھی ہوتا ہے، یہ مہینہ 29 دن کا تھا، اس لیے میں آ گیا ہوں۔ چنانچہ اس واقعہ سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو نہیں مانگا بلکہ آخرت کو اللہ کے نبی نے ترجیح دی تھی، اور اسی موقع پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ سے یہ کہا تھا کہ حفصہ،
اگر اللہ کے نبی نے دوسری طلاق یعنی دوسری بار آپ کو اگر طلاق دی ہے تو سنو، کبھی بھی میں تم سے کلام نہیں کروں گا، کبھی بھی میں تم سے بات چیت نہیں کروں گا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا تھا اور پھٹکارا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو کنٹرول میں رکھیں اور یہ کہیں کہ آپ اپنے شوہر کی عزت کریں، ان کی دیکھ ریکھ کریں، ان کے ساتھ کسی طرح کا تنازع نہ کریں، ان کے ساتھ کسی طرح کا جھگڑا نہ کریں۔ اگر جھگڑا ہو جائے تو مل ملاپ کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ چھوٹی سی بات کو بڑی بات بنا کر کے زوجیت سے یا پھر نکاح سے ہم کٹ جائیں۔ اس طرح کی اگر نوبت آ جائیں تو انہیں ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔